الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزیزان گرامی قدر، جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورۃ المؤمنون 18واں پارہ ہے. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیاب مومن کی 7 صفات کو بیان کیا. فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن. الذین، مومن کون ہیں؟ ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ ہیں کہ جو للزکاۃ اپنا تزکیہ نفس کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر جو ان کے شرعی نکاح کے اندر بیویاں ہیں یا جو ان کی شرعی لونڈیاں ہیں ان سے. فإنہم غیر ملومین، تو ان سے ان کو کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو شخص بھی اس کے علاوہ تلاش کرے گا تو وہی زیادتی کرنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے. والذین هم بأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتوں کی اور معاہدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، نبھانے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو وارث بننے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہ 7 صفات کامیاب مومنین کی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. ان میں سے پہلی صفت کو اللہ نے فرمایا، مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کرنے والے ہیں، خشوع کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں. خضوع کس کو کہتے ہیں؟ خضوع کہا جاتا ہے اپنے ظاہری اعضاء کو ادب کی وجہ سے جھکا دینا، اور خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کو اللہ رب العالمین کی طرف جھکائے رکھنا. انسان کا دل اللہ رب العالمین کی طرف مائل رہے. اللہ رب العالمین کی انعامات، اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، نوازشات، اس کی طرف انسان کا دل مائل رہے. انسان کے دل کے اندر غفلت اور لاپرواہی نہ ہو، بلکہ یکسوئی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان کا ظاہری جسم تو مسجد کے اندر ہو، ظاہری اعضاء کے اعتبار سے تو وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو، لیکن اس کا دل و دماغ کہیں اور گھوم رہا ہو. ایسا نہ ہو، بلکہ روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے وہ مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے راز و نیاز کرنے والا. اور اگر انسان نماز تو پڑھ رہا ہو لیکن اس کا ظاہری جسم موجود، دل و دماغ کہیں اور ہے، دماغ کی سوچیں کہیں اور ہے، تو ایسے ہی نمازی کے بارے میں
اللہ رب العالمین نے فرمایا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے اوپر ہلاکت ہو کہ جو اپنی نمازوں سے ہی بے خبر ہے، غافل ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے ایسی حالت کو منافقین کی حالت گردانی، قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی نمازی کے بارے میں کہ اس کی نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے چہرے کے اوپر مار دی جاتی ہے، یعنی ایسی نماز اللہ رب العالمین کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ تو اب ہم اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہماری توجہ اللہ کی طرف رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا طریقہ علماء یہ بتلاتے ہیں کہ ہم جو کچھ اپنی زبان سے الفاظ نکال رہے ہیں اس کا معنی، مفہوم اور مطلب بھی ہمیں آتا ہو۔ ہمیں یہ پتا ہو کہ میں جو اب زبان سے جملہ نکال رہا ہوں تو میں اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوں، میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور میرے ایک ایک جملے کا میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے۔ جب توجہ کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں ثنانی عبدی، میرے عبد نے میری ثنا بیان کی ہے میرے بندے نے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جواب دیتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائے رکھیے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو یہ مجھ سے مانگے۔ تو جب بھی انسان نماز کے اندر کھڑا ہو تو انسان مکمل توجہ کے ساتھ نماز کے اندر کھڑا ہو، یکسوئی ہو، اور پھر جو لفظ انسان اپنی زبان سے نکال رہا ہے اس کا معنی اور مفہوم بھی انسان کو آتا ہو۔ توجہ انسان کی نماز کی طرف ہو، ایسے نہ ہو کہ طوطے کی رٹ لگی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہے تو کیا کیا رہے ہیں۔ تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو نماز انسان پڑھے تو پہلی صفت ہے مومنین کی، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں، خشوع کے ساتھ نمازوں کو پڑھنے والے ہیں۔ دوسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اب یہاں پر جو پہلی صفت ہے اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے۔ اب اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا اگر اس کا خشوع نہیں ہے تو آیا یہ اس کی نماز ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز تو اس کی ادا ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے کہ اس کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جائے گا، لیکن یہ نماز اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ شرف قبولیت کا کیا معنی؟ کہ اس نماز کے پڑھنے کے اوپر جو انعامات اللہ رب العالمین نے عطا فرمانے ہیں، جن انعامات کا وعدہ اللہ نے کیا ہے نماز کی پابندی پر، وہ وعدے انسان کو نہیں مل پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن جو وعدے نماز کے پڑھنے کے اوپر ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کیوں نہیں مل پا رہے۔ اس کی مرکزی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری توجہ نماز کی طرف کامل نہیں۔ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، کامل مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، فضول، لا یعنی، بیکار، بے فائدہ باتوں اور کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب بھی وہ لغو بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ یعنی ہر وہ بات، ہر وہ فعل اور عمل، ہر وہ فکر و نظر اور سوچ کہ جس کی نہ اس کو دنیاوی اعتبار سے ضرورت ہے نہ دینی اعتبار سے ضرورت ہے، بِأَن يَكُونَ عَيْشُهُ مُمْكِنًا دُونِهِ، کہ اس کی زندگی اس قول و عمل کے بغیر بھی ممکن ہو، تو یہ چیز لغو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر گانا بجانا ہے، ڈانس ہے، میوزک ہے، ہر وہ کام کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے وہ لا یعنی ہے، وہ لغو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ابھی شمسی سال مکمل ہونے والا ہے، تو جو ہی یہ سال مکمل ہوگا تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ یہ نہیں ہے، لیکن بڑے شہروں کے اندر یہ ہوتا ہے، نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے، نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے۔ جو ہی 12:01 ہوتا ہے، اگلا سال شروع ہوتا ہے، تو یہ پٹاخے اور فائرنگ اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ غیر مسلموں کے رسومات ہیں، مسلمانوں کا ان کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے وقت کی قدردانی کرنے والا ہے، تو ان تمام لغویات سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ مسلمان کا شعور ہے۔ تیسری صفت بیان فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی وہ اپنی تزکیہ نفس، اصلاح باطن، اپنے نفس کا تزکیہ، اپنی باطن کی اصلاح کی وہ فکر کرنے والے ہوتے ہیں، تزکیہ باطن کی ان کو فکر ہوتی ہے، یعنی غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کا خوف اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہیں، جن کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک فریضہ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ باطن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے داخل ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ تزکیہ نفس، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تیسری صفت ہے مومنین کاملین کی کہ وہ اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور علماء کے پاس آ کر کے، دیندار لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے وہ اس بات کی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں کہ آیا میری زندگی کے اندر کوئی عمل ایسا تو نہیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو رہا ہو۔ ان کو یہ فکر اور کڑن لگ جاتی ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ایک ایک عمل سے واقف ہے، جو میں کر رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، میرے ایک ایک عمل سے میرا پروردگار واقف ہے، اور میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جب میں وہاں حاضر ہوں گا تو میرا پروردگار مجھ سے میری زندگی کے بارے میں، میرے قول و عمل کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر تو خدا نخواستہ میرے قول و عمل شریعت سے متصادم ہوئے تو معاملہ بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ تو اس لیے وہ اپنے نفس کے تزکیہ کی فکر کے اندر لگا رہتا ہے۔ اور فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور مومنین کاملین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ جو ناجائز شہوات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، جو شہوات شریعت نے ان کے لیے جائز رکھی ہیں بیوی کی صورت میں، انہی کے ساتھ یہ اپنی خواہش نفس کو پورا کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا حکم مان کر کے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی ناجائز خواہشات ہیں ان سے یہ اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لواطت ہے، زنا ہے،
بد نظری ہے، ان تمام چیزوں سے یہ اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا، اے نبی جی اذن لی، آپ مجھے اجازت دیجیے فی زنا کے بارے میں، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام جو بیٹھے تھے وہ اس کے اوپر غضبناک ہوئے کہ یہ کیسی بات آقا کے سامنے کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد اس کو کہا، کیا تو یہی معاملہ اپنی ماں کے بارے میں پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی انسان اپنی ماں کے ساتھ ایسا فعل کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تو اپنی بیٹی کے لیے ایسا معاملہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آقا نے فرمایا، کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے ساتھ غلط کام کیا جائے۔ پھر آقا نے فرمایا، کیا تو یہ پسند کرتے ہیں کہ تیری بہن کے ساتھ غلط کام کیا جائے؟ اس نے کہا میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تو پسند نہیں کرتا دنیا کا کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی، اللہم کفر ذنبا، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وطہر قلبا، اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما دیجئے، وحسن فرجا، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ تو ان تمام ناجائز شہوات خواہشات سے مومن کامل اپنے آپ کو بچانے والا ہوتا ہے۔ اور اگلی صفت ہے کہ وہ امانتوں کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے اور وعدوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو، تم سے وعدوں کے بارے میں، معاہدات کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ سوال کریں گے، معاہدات کو پورا کیا کرو، امانتوں کی پاسداری کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ امانتوں کے اندر خیانت کرتا ہے، معاہدوں کے اندر معاہدوں کو پورا نہیں کرتا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن کامل کی صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جب بھی وہ نماز پڑھتے ہیں تو نمازوں کی سنن آداب کی رعایت رکھ کر کے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کی اوقات کی پابندی کرتے ہیں، اور جو مستحب اوقات ہیں ان کے اندر نمازوں کو پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، مومن کامل کی اللہ رب العالمین نے جو صفات بیان کی ہیں ان میں سب سے پہلی صفت ہے نمازوں کا خشوع، اور ساتویں صفت ہے نمازوں کی محافظت۔ اس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ مومن کامل کی صفات کے اندر 2 مرتبہ اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے مختلف انداز سے۔ تو ہم اپنی نمازوں کو بنا بنا کر کے سیکھ کر کے پڑھنے والے بن جائیں اور ان تمام صفات کو اپنی زندگی کے اندر لانے والے بن جائیں، تاکہ اس کے اوپر جو وعدہ اللہ نے فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ جن کے یہ صفات جن آدمیوں کے اندر ہوگی وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے، آمین۔